مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے۔ جتنی سانسوں نے آقا تیرا نام لیا، بس یہی میری زندگانی ہے۔ خطیب محفل نے بڑے اچھے اشعار پڑھے، خوبصورت انداز وچ اپنی حاضری پیش کی تھی۔ اللہ نبی پاک دے عاشقاں وچ عاشقاں دیش کے جو اور اضافہ فرمائے۔ تیرا آنا تھا کہ اصنام حرم ٹوٹ گئے، تیرے روب سے شاہزوروں کے دم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، ہو گئیں زندگیاں ختم اور قلم ٹوٹ گئے۔ 15ویں صدی جا رہی ہے حضرات، اس دنیا میں کتنے اولیاء علماء کیا صوفیاء صلحاء مفسرین محدثین مفکرین محققین مدبرین اس دنیا میں آئے جنہاں آ کے اپنیاں زندگیاں وقف کر دیتیاں مدحت مصطفیٰ واسطے، اور شب و روز گزار دیتے مقام مصطفیٰ نو اجاگر کر دیا ہویا، لکھ دیا پڑھ دیا سنا دیا سن دیا، لیکن شان مصطفیٰ کیا ہے؟ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ یہ وہ بارگاہ جتے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون حسان جنہ کلمہ پڑھیا تے کلمے والے نبی دا دیدار بھی کیتا؟ نہیں تھوڑی آواز نہیں آ رہی، میں زیادہ ٹائم نہیں لانا چاہتا، پر جتنی دیر بیٹھو گے توجہ نال بیٹھو گے۔ حضرت صاحب بڑی تعریف کیتی ہے اس پنڈ دی، یہ تے بڑے بڑے عاشق رسول نے۔ حضرات جی وقار ذرا میں بھی پتہ چلے سرکار دے دیوانے بیٹھے ادھر اچھی آکھو نا۔ حضرت احسان جنہ کلمہ پڑھیا تے کلمے والے نبی دا دیدار کیتا، درود پڑھیا درود والے نبی دی زیارت کیتی، جنہ نماز پڑھی تے نماز والے دے پچھے پڑھی، قرآن سکھیا تے صاحب قرآن کو سکھیا، جدوں سرکار دی تعریف واسطے کھڑے ہوندے نے وہ بھی یہ عرض کردے نے ما ان مدحت محمدن بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو ایسے جملے نہیں، ایسا کلام نہیں، ایسے الفاظ نہیں، میرے کو ایسے اشعار نہیں کہ میں آپ دی شان بیان کر سکاں، آپ دی مدحت سرائی بیان کر سکاں۔ سونیا تہاڈا نام تہاڈا ذکر خیر میرے کلام وچ آ گیا ہے، اس واسطے میرے کلام نو عزت مل گئی۔ اور سرکار دا ذکر کر کے اسی اپنی بات بنا رہے۔ مقام مصطفیٰ نو یاد رکھو کما حقو، نہ کوئی بیان کر سکے نہ کوئی بیان کر سکتا ہے، کیونکہ مقام مصطفیٰ نو کما حقو کوئی جانتا ہی نہیں سوائے خدا۔ حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، اتھاں چپ دی جاہے ہلاک کوئی نہیں سکتا۔ حضرات میرے جیسا عاجز نکما بندہ، ایک ادنا جا طالب علم کیا بیان کرے گا شان مصطفیٰ کو؟ صرف اس عقیدے تے آ بیٹھے ہیں، یوسف علیہ السلام دی بازار مصر چ گولی لگی، بڑے بڑے تاجر آ گئے، عزیز مصر آ گیا، خزانے دے منہ کھول دیتے۔ ایک بوڑھی دی عورت بھی آ رہی سی، ہاتھ وچ ستر دی ہٹی پکڑی ہے جا رہی ہے، کسے پوچھیا بی بی کتنے چلی ہیں؟ اسے کہا یوسف جو خریدن چلی ہیں۔ انہیں حیران ہو کے پوچھیا مائیوں تے بڑے بڑے تاجر آئے نے، عزیز مصر آیا ہے، وقت دا بادشاہ بیٹھا ہے خریدن واسطے تے تسی؟ انہاں کیا پتہ میں نے یہ خرید نہیں سکتی، لیکن اس آس تے چلیاں میرا نام تے یوسف دے خریداراں چ آ جائے۔ اسی آس تے آ بیٹھے ہیں، ساڑھا نام حضور دے سنا خانہ چ آ جائے گا۔ کیا ظہوری لکھے شان ان کی، مدح کرتا ہے قرآن جن کی، نعت پڑھتا ہے احسان جن کی، وہ میرا رہنما بن کے آئے، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آئے۔ سبحان اللہ دی آواز انجے رہی تھی، اب ہمیں دکھایا ترنم تو امام جلال ہے۔ سبحان اللہ فرمایا ترنم بڑا پسند کر دینے، پر جڑا ذوق تو اڈا میں بیختا پیا، میں ترنم تو بغیر ہی بولتا رہا تے چنگی گل ہے۔ روچی آپ کا نہ یاد دی کائے مبارکہ حضرات دے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ حضرات اللہ کریم نے اعلان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، البتہ تحقیق اللہ نے مومنہ دے احسان کیتا۔ کنہ دے احسان کیتا؟ سارے بولو کنہ دے احسان کیتا؟ مومنہ دے احسان کیتا۔ کی احسان کیتا؟ اذ بعث فیہم رسولا،
کہ انہاں وچ شان والا رسول بھیجیا، عظمت والا نبی مبعوث فرمایا۔ حضرات توجہ کرنا، احسان کیتا ہے مومنہ تے، اور قرآن دستا ہے ساڈا نبی صرف مومنہ واسطے نبی بن کے آئے۔ کیا ساڑھے آقا صرف مومنہ دی طرف آئے؟ جتھے حضور دے بھیجن دا ذکر ہے، آؤ قرآن سے۔ اللہ کریم نے اعلان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ۔ قرآن سنے ہیں تو سارے دی آواز نہیں آئی، پچھوں بھی بولو در سے قرآن ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، اپنے پڑھنے کو تو نے لندن سے منگائی ہے کتاب، کاش ہم سایہ کے گھر سے قرآن بھی منگایا ہوتا۔ قرآن سنیا کرو دے خوش ہویا کرو، قرآن نال پیار کرو، قرآن دے اداریاں نال پیار کرو، انہا علماء نال پیار کرو۔ خدا دی قسم مصطفیٰ کریم علیہ السلام قیامت والے دیہڑے تواڈے نال پیار فرمان گے۔ حضرات میں عرض کر رہے ہیں کہ میرے آقا صرف مومنہ واسطے نہیں آئے سب دی طرف، سارے انسانہ دی طرف۔ ارسلت الی الخلق کافہ، فرمان مصطفیٰ ہے، میرا نبی ساری مخلوق دی طرف رسول بن کے آیا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سارے جاننا واسطے رحمت بن کے آئے۔ عیسائی مندے منے نہیں مندہ نہ منے، ساڑھا نبی عیسائیاں واسطے بھی نبی بن کے آیا۔ یہودی نہیں مندہ نہ منے، ساڑھا نبی یہودیاں واسطے بھی نبی بن کے آیا۔ سکھ نہیں مندہ نہ منے، ساڑھا نبی سکھاں واسطے بھی نبی بن کے آیا۔ حضرات ہندو نہیں مندہ نہ منے، ساڑھا نبی ہندوآں وال بھی رسول بن کے آیا۔ آئے سب دی طرف، بولو آئے سب دی طرف۔ احسان کیتا مومنہ تھے، بولو احسان کنا دے کیتا مومنہ تھے۔ احسان کی دیتے ہوں ہے جنہوں کو نعمت دیتی جائے۔ معلوم ہو یا نبی آئے تھے سب دی طرف نہیں، پر قسمت دا ستارہ، نصیب دا ستارہ مومنہ دا چمکہ ہے۔ نبی ملیا مومنہ نوئے، بولو نبی ملیا مومنہ نوئے۔ حضرات خوشیاں بھی تو وہی کرتا نا جنہوں کو نعمت ملے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ یارو جی دی فصل زیادہ ہو جائے خوش ہوندہ ہے کہ نہیں؟ اللہ دی نعمت ہے۔ جنہوں کو اللہ منصب دے وے، عہدہ دے وے، چنگی نوکری مل جائے خوش۔ حضرات جنہوں مال و دولت مل جائے خوش، کوٹھی مل جائے خوش، وزارت مل جائے خوش، کوئی نعمت مل جائے خوش ہوندہ ہے۔ سادیاں لفظاں جے دساں لڈو وہی ونڈ ہے نا جیدے کر منڈا جمے۔ گوانڈیاں تے کدی مٹھائی نہیں ونڈی، تے جے گوانڈیاں نو آکھے بے تسی مٹھائی ونڈو ساڑھے منڈا جمے ہیں، آکھن کے واہ بھائی واہ پتر تو ہٹے جمے ہیں، مٹھائی نہیں تسی ونڈو۔ حضروں ہوتا ہے جنہوں کو نعمت ملے اور نبی مومنہ نو ملے تو خوشیاں کوئی اور کرے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ نبی مومنہ نو ملے تو خوشیاں کوئی اور کرے۔ جشن میلاد بھی تے مومنہ ہی بنا لینا۔ حضرات دی وقار میں چک والے وطن مبارک دیوان جمن غلام مصطفیٰ والے انو آج لکھا مبارکہ پیا دینا، نبی دے میلاد دی محفل سجا کے بیٹھے ہو۔ حضرات جڑا کوئی اعتراض کرے جی کیوں محفل سجاتے ہو انہیں یہ جواب دے اسا کو محبوب خدا دی آمد تے اسا خوش تھی سو ساڑا حق بن دے۔ نانا سارے نہ بولن جیدہ حق بن دے، مومن بیٹھا اچھی بولے محبوب خدا دی آمد تے، بولو محبوب خدا دی آمد تے اسا خوش تھی سو ساڑا حق بن دے۔ اسی کافر نہیں اسی مومن ہاں، اسی کافر نہیں اسی مومن ہاں، مومن دا این
اسی سجا کے نہیں بیٹھے، خدا دی قسم میں قرآن میں جو ثابت کر سکنا ہے کہ اللہ نے نبیاں دے جسماں وچ انہاں دی روحاں نو بعد وچ داخل فرمایا، پہلے اپنے یار دے میلاد دی محفوظ عالم ارواح وچ 2 پروگراماں دا ذکر ملتا ہے، 2 کانفرنساں، 2 جلسے۔ ایک جلسہ ہو سی جدے چ ساریاں روحاں کٹھیاں کیتیاں، اللہ تہاڈیاں بھی موجود سن، میری روح بھی موجود سی، تے اللہ فرمایا الستو بربکم، خطاب خدا نے فرمایا سب تو پہلے جواب ساڑھے نبی نے عطا فرمایا، سن کے پھر سارے آنکھیں قالو بلا شاہدنا، ہاں مولا تو ساڑھا رب میں تے جلسہ ختم ہو گیا۔ ایسی توحید والا جلسہ، مختصر جلسہ، حضرات توجہ کرنا۔ ایک گلے تے کرتا جاواں، روحاں دیا دنیا چے ساڑیاں روحاں نے بھی اقرار کیتا سی، بولو ساڑیاں روحاں بھی اقرار، پر دنیا میں جا کے اسی بھول گئے، سانو یاد نہ رہے ہو منظر، لیکن یاد رکھ این تے سارے آدم دی اولاد پر ایک ہو جائے نہیں، ایسے بھی نہیں جنہاں دنیا میں جا کے یاد رکھیا۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا آپ فرماندے نے پوچھیا حضور تو انہوں یاد ہے عالم ارواح والی گل فرماندے نے تسی یاد دی گل نہ کر دے میری اکھاں چ ہلے بھی منظر ہو سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ۔ حضور غوث اعظم محبوب سبحانی جندیل نورانی شہباز لامکانی الحسنی والحسینی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے پوچھے حضور تو انہوں یاد ہے، فرمایا تسی یاد دی گل نہ کر دے ہو، جس وقت اللہ خطاب فرمایا تے میری روح نے ارادہ کیتا کہ سب تو پہلے میں جواب دینا ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا جدوں میری نظر انبیاء دے امام رسولہ دے سردار حبیب رب کردگار شب اسرا سبحان اللہ نبیوں دے تاجدار دی طرف نہیں، حضور دی روح ارادہ کر رہی سی، سب تو پہلے میں بولا، فرمایا عبد القادر عدد دی وجہ تو چپ کر گیا، پہلے نانا مصطفیٰ بولے پھر عبد القادر، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سبحان اللہ۔ حضرت سہیل تستری رحمت اللہ علیہ کو پوچھا حضرت انہوں یاد ہے، فرمایا میں نے یہ پوچھو میں عالم ارواح چ یہ بھی دیکھ لیا میرا مرید کیڑا میرا خلیفہ کیڑا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت امام مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ آپ دے بارے ملتا ہے، آپ فرماتے ہیں میرے کناں چ ہلے بھی خطاب اسی طرح پہنچ دے۔ حضرت ابو علی شاہ غوث علی شاہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ ہندوستان دے بزرگ نے پوچھا تو انہوں یاد ہے، فرمایا میرے کو پوچھو میں کیڑی صاحب وچ کھڑا سا، پتہ چلیا سارے ساڈے ورگے نہیں، سبحان اللہ۔ میاں صاحب دی گل پیش کراں فرماندے نے لوگوں کنا کانا اکو جیسے، تواڈے علاقے تے کنا بڑا ہوندا تسی بولدے ہی نہیں، ایتھوں دا کوڑا سی لے کے جانے ہیں مشہور جدوں روڈ لیاقت پور تو گزری احمد مرشدیہ بولو تے صحیح اچھی، میاں صاحب فرماندے نے کنا کانا اکو حاصل کرتے ہیں، خوراک بھی زمین میں جو حاصل کرتے ہیں، شکل بھی کو جائیے زمین بھی چکتے ہیں، پر ایک پھکا ایک مصری بریا یہ قدرت نہیں گنی دی، ایسا فرما دینے ہو یارو پتل سونے نال نہیں ملدا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پتل سونے نال سرمے نال نکولے کاواں دی کی قدر محمد جتھے کوئل بول، سبحان اللہ اللہ۔ آج 4 کتاباں پڑھ گیا تھا میں نبی دی مصرا نبی ساڑھے ارگا معاذ اللہ، میں کہ تو نبی دی گل کرنا ہے جنہیں نبی نو تکیا وہ بڑھیا صحابی قیامت تک
ولی غوث کتب ابدال مفسرین محدثین علماء تے بندے رہن گے صحابی کوئی نہیں بن سکتا. میں کہا جنہیں نبی نو تکیا ہے وہ دی مثل کوئی نہیں بن سکتا. تے اس نبی دی مثل کون بن سکتا ہے جنہوں تکڑ والے دا ایڈا مرتبہ ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ حضرات گل دور چلی گئی. میں عرض کر رہا سی دو محفلاں. دوسری محفل اپنے نبی دے میلاد دی انجا خان نبی دے میلاد دی محفل. سبحان اللہ. میلاد دا جلسہ ہوئی ہوندا نا جے تے حضور دی آمد دا ذکر ہوئے, نبی دی شان دا ذکر ہوئے, سرکار دی عظمت دا ذکر ہوئے. اللہ جلسہ کیسا ہوئے گا حضرات. حضرت علامہ صاحب نے محفل سجائی, علماء نے بلایا, نعت خانہ نے بلایا, وہ شاقان مصطفیٰ آ گئے, سرکار دا ذکر چھڑ گیا. محفل کتنی سونی پہ لگ دی. سبحان اللہ. ذرا تصور کرو وہ محفل کتنی حسین ہوئے گی. خدا خود میر مجلس بود اندر لا مقام خسرو محمد شمع محفل بود شب جائے کے من بود. سبحان اللہ سبحان اللہ. خطاب خود خدا نے فرمایا. اللہ اپنی توحید دا جلسہ کیتا تے خطاب مختصر, یار دے میلاد والا جلسہ کیتا تے خطاب بڑا طویل. سورہ آل عمران ان خطاب اللہ فرما رہے ہیں سامنے انبیاء تے رسول 1,24,000 کم و بیش انبیاء. اللہ کریم نے اعلان فرمایا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. سبحان اللہ. ذرا سارے بولو سبحان اللہ. یاد کر وہ منظر جدوں نبیاں کولوں پکا وعدہ لیا, نبیاں کولوں علف لیتا. سبحان اللہ. وزیراں کولوں علف لے دے ویکھ دیو نا ٹی وی وچ تقریب ویکھیے, وہ تقریب کیسی ہوے گی جتے نبیاں کولوں علف لیا جا رہے. سبحان اللہ. اللہ کریم نے فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کریم نے فرمایا جو کچھ میں دونوں کتاب وچوں عطا کرا, حکمت عطا کرا. حضرات دی وقار توجہ کرنا. اللہ فرماتا ہے لما آتیتکم من کتاب و حکمہ. ساری کتاب دی گل نہیں کیتی. اللہ فرماتا ہے من کتاب جناب آدم دی باری آئی تے من کتاب, جناب نوح دی باری آئی تے من کتاب, جناب ابراہیم دی باری آئی تے من کتاب, جناب اسماعیل دی باری آئی تے من کتاب, جناب اسحاق دی باری من کتاب, جناب یعقوب دی باری من کتاب, جناب یوسف دی باری من کتاب, جناب یونس دی باری من کتاب. 1,24,000 کم و بیش انبیاء نو کتاب دیتی تے ساری کتاب نہیں فرمایا, من کتاب فرمایا. جدوں تہاڈے تے میرے شان والے نبی دی باری آئی, عظمتاں والے رسول دی باری آئی, نبیاں دے سردار دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ قرآن وچ فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, سونے دی آمد. سبحان اللہ. سارے نبیوں نے من کتاب اللہ تے ساڑھے نبی نو الکتاب. سبحان اللہ. بولو ساڑھے نبی نو نہیں سارے آکو سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کی گل کر رہے ہوں اللہ. سبحان اللہ. نہیں تو لوگ اجازت نہیں. سبحان اللہ. سارے آکو نا سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کشتہ عشق مصطفیٰ امام احمد رضا محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ نہیں میں بڑھا دے اعلیٰ حضرت لڑکے پہ بیٹھے. حضرات ایک وہ جڑا ہے وہ ہستی ہے شاعری کسے شاعر کو سکھی نہیں حق کے بڑے بڑے شاعر دنگ رہ گئے. آپ دی ایک نعت آپ دے بتیجے حسنین رضا رحمت اللہ علیہ اپنے والد گرامی حضرت مولانا حسن رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ وہ شاگرد سن حضرت داغ دلوی بہت بڑے شاعر گزرے ہندوستان دے. انہاں دے نعت انہاں دی لے کے جا رہے سن تے آپ نے فرمایا میرا کلام بھی لے جا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب شاعر نے آپ کا کلام پڑھیا نا تو دی اکھاں چاں سٹر پڑھے, تو دی زبان تے الفاظ سن. انہیں کہا یہ کلام لکھا نہیں, یہ تو لکھوایا گیا. سبحان اللہ. لکھا نہیں لکھوایا گیا. اللہ حضرات وہ کلام کی ان کی مہک میں دل کے گنچے کھلا. سبحان اللہ. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دی. سبحان اللہ.
بڑا طویل کلام ہے. آخر بھی جڑا مقطع سی اعلیٰ حضرت نے نہیں سی لکھیا. مقطع ہوتا ہے جہاں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. مقطع آپ نے نہیں سی لکھیا, اس شاعر نے اپنے قلم نال مقطع لکھیا. سبحان اللہ. اس نے کیا ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم. سبحان اللہ. جس سمت آ گئے وہ سکے بٹھا دے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں میں شاعری سکھیے تھے قرآن کو سکھی. جتنی شاعری کی یا نبی دی نعت لکھی ہے, یا نبی دی آل دا ذکر کیتا ہے, نبی دے اصحاب دا ذکر کیتا ہے, سرکار دے پیارے دا ذکر کیتا ہے. انہاں جدوں پڑھیا توجہ ہے یارو غور کرو نا, سارے 1,24,000 من کتاب تے ساڈے نبی نو. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ملک کونین میں انبیاء تاجدار. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ملک کونین میں انبیاء تاجدار, تاجداروں کا ہمارا نبی. بولو تاجداروں کا ہمارا نبی. ایک بار یہ نہیں کہ گونج پا دے ہو میرے کہن دے بھی. سبحان اللہ. نقیب محفل نے دونوں چنگا ماشاءاللہ ذوق عطا کیتا ہے تے میرے آکھن دے بھی ایک باری حضور دا مصرع پڑھو, سارے دا نا ہی آ جائے حضور دے سلام. سبحان اللہ. بولو سب سے سارے نبیوں دی محفل آدم کو لے کے عیسیٰ تک سارے موجود. اچھا اتنے یہ دسو کہ جدو اپنی توحید دا جلسہ کیتا, اپنی ربوبیت دا اقرار لیا, وعدہ لیا, تے ساریاں روحاں نو جمع کیتا. جتھے حضور دی عظمت بیان کیتی, سرکار دی شان تے حضور دا میلاد پڑھیا, اوتھے ساریاں روحاں نہیں صرف نبیاں دی روح. سبحان اللہ. صرف نبیاں دی روحاں نو جمع کیتا. علماء فرماتے نے کہ رب جاندا سی ایتھے مینوں مندے نے, وعدہ کردے نے, دنیا چ جا کے کوئی سورج دی پوجا کرے گا, کوئی اگ دی پوجا کرے گا, کوئی چند دی پوجا کرے گا, کوئی پانی دی پوجا کرے گا. دنیا چ جا کے بھول جان گے. یار دا ذکر انہاں وچ نہیں کرنا جڑے دنیا چ جا کے بھول جان, انہاں وچ کراں گا جڑے دنیا وچ جا کے بھی حضور دی آمد دے ڈنکے بجان گے. سبحان اللہ. اعلان کرن کے مبشرن برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. سبحان اللہ. جڑے دنیا میں جا کے بھی حضور کی آمد دا ذکر کرن. سبحان اللہ. انہاں وچ حضور دا ذکر کرن. بے شک. حضرات دی وقار توجہ کرنا. ہن تھوڑی جی من کتاب دی تشریح نہ کر جاواں تاکہ پتہ چل جائے ال کتاب والے دی کی شان ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ٹائم بڑا مختصر ہے, موضوع بڑا طویل ہے, لیکن میں بالکل سمیٹ دیتا ہے کیونکہ میرے تو بعد بھی خطاب ہے. حضرات من کتاب توجہ, حضرت سلیمان علیہ السلام دا دربار ہے, واقعہ قرآن دا ہے. سبحان اللہ. سلیمان علیہ السلام اللہ دے وہ نبی, دنیا ساری دنیا کے بادشاہ کی, صرف انسان نہیں, جنات بھی تابع, چرند پرند بھی تابع. سبحان اللہ. جانوراں دی بولیاں جانتے ہیں. سبحان اللہ. بہت بڑا تخت ہے جنہوں ہوا آپ کے حکم نال اڑا کے لے جاندی ہے. شام ہون تو پہلے دارالخلافہ چ, شام ہون تو پہلے کیپٹل چ. حضرات حضرت سلیمان علیہ السلام دربار جو سجیا, انسان بھی بیٹھے, جنات بھی, چرند بھی, پرند بھی, تے سارے پرندیاں وچ این دھیان ماریا نا, ادھدا ام کان من الغائبین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے ایک چھوٹا جا پرندہ وہ بھی نظر آ گیا.
یہ تے غور کرنا ہے. یہ سلیمان علیہ السلام دی نظر دا عالم ہے. انہیں پرندیاں چ پہچان ہے ہدہد پرندے دی. خدا دی قسم میرا نبی ہوئے فرمایا امت یا محبت نہ درود و سلام پڑھی. میں درود و سلام پڑھن والے دا سلام خود سننا بھی ہاں عارف ہوں انہاں نوں پہچاننا بھی ہاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ کرنا دوستان گرامی. ہدہد پرندہ غائب جدوں واپس آیا پرندیاں دوسرے آکھیا تیری خیر نہیں اللہ دا نبی جلال وچ. جناب سلیمان فرمایا یہ ذبح کراں گا سخت سزا دےواں گا. ہدہد کیا میں نے فکر ہی کوئی نہیں میں ایسی خبر لے کے آیا جدوں پیش کراں گا اللہ دا نبی خوش ہو جائے گا. سبحان اللہ. ہدہد پرندہ حاضر ہویا تو جناب سلیمان نے پوچھا اس آکھیا سونیا آج میں اڑدا ایک ایسے علاقے چلا گیا اتھے ایک عورت دی حکمرانی ہے یسجدون للشمس. لوگوں نے ویکھیا سورج دے پجاری نے والہ عرش عظیم. اس آکھیا اس عورت دا تہاڈا بھی تخت ہے اودا بھی بہت بڑا تخت ہے 80 گز لمبا تے 40 گز چوڑا تے سونے دا بنیا چاندی دا بنیا ہیرے جواہرات جڑے ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب سلیمان علیہ السلام نے جدو ساری سٹوری ہسٹری دسی اللہ دا نبی خوش ہو گیا. فرمایا اچھا جا پھر میرا قاصد بھی تو بن کے جا. قرآن اعلان کرتا ہے وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ. سبحان اللہ. یہ سارے نہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن سنو تو میں آگے خوش ہو گیا. کیا کرو سبحان اللہ. تواڈے ملکاں دے بھی سفیر جاندے نے. آ ویکھو نبی دا سفیر جا رہا. سبحان اللہ. وہ تے خط چونج وچ دبایا تے اڑیا. اے نبی دا سفیر جا رہا ہے. ملکہ بلقیس دے محل وچ داخل ہو گیا. داخل ہو کے انہیں خط دی گود وچ رکھ دیتا. ملکہ بلقیس نے خط ویکھیا نالے پرندل ویکھیا تے کب کبھی تاری ہو. وزراء نوں جمع کیتا اس کیا خط آیا. انہاں کیا کیڑی کوئی خوف دی گل ہے کوئی ڈر دی گل ہے ساڈے کول قوت بھی ہے طاقت بھی ہے جنگ لڑن واسطے اسی تیار ہو سکیا. گل سنو جنگ تے لڑو گے اگر بادشاہ ہویا تے ٹھیک ہے جے نبی ہویا تے مارے جاؤں گے. انہاں کہا پھر کی کریے اس کی آزمائش کرو. یہ بادشاہ ہے یا اللہ دا نبی ہے. بادشاہ ہے تے تحفے لے کے مال و دولت دنیا دے تحفے لے کے خوش ہو جائے گا. اگر اللہ دا نبی ہویا تے پھر تے ایمان ہی منگے گا. انہاں سونے دیاں اٹھاں ہیرے جواہرات تحفے تحف لے کے سفیر ٹر پہ ہدہد جا کے خبر دیتی. جناب سلیمان فرمایا 9 کوس تک. کنا 9 یہ پرانے وقتہ دا پیمانہ ہے. آج تک کلومیٹر چل گئے تقریباً ایک کوس 3 میل دا ہوتا ہے 27 میلاں تک کوئی 30 کلومیٹر تک فرمایا سونے دی اٹھاں دا فرش بچھا. دیواراں سونے دیاں مکان سونے دے. جس وقت وہ سفیر آئے بڑے فخر نال بڑے ناز نال ساڑھے کل بڑے تحفے قیمتی تحائف نے سونا ہے تو جدوں انہاں آکے دھیان ماریا زمین تے بھی سونا بچھے کنداں بھی سونے دیاں کوٹھے بھی سونے دے. سبحان اللہ. انہاں نوں شرم آ گئی. انہاں کیا سی یہ جو تحفے ایڈے بڑے شان والے دی بارگاہ وچ کیویں پیش کریے. سبحان اللہ. مڑ گئے ملکہ بلقیس نوں جدوں جا کے دسیا اس آکھیا پھر دیر کا دیے چلو پھر کلمہ پڑھیے. سبحان اللہ. فاصلہ حضرات توجہ کرنا میں مضمون سے لکھنا چاہنا وقت بڑا قیمتی ہے. ان دربار سجے اللہ دے نبی دا انسان بھی بیٹھے نے جنات بھی بیٹھے نے. جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یا ایوہ الملو ایکم یأتینی بعرشہا. فرمایا مینوں لیا کے دے سبحان بیار شہاو دا تک ملکہ بلقیس دا تک. اور توجہ کرنی حضرات میری اگرنا تے ذرا غور کرنا. انسان بھی بیٹھے نے جنات بھی بیٹھے نے. قرآن اعلان کرتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہی. جنوں وچوں ایک بہت بڑا طاقتور جن اٹھیا ایک بہت بڑا دیو اٹھیا. اس آکھیا میں لے کے آواں گا. فرمایا کتنی دیر لگائے گا. تو سرد کی تھی سونیا دیر نہیں لگتی. قبل ان تقوم من مقامک
تسی اپنی سیٹ تو اٹھ کے کھڑے ہو کے بیٹھو گے بعد ہی تخت پہلے لے آؤں گا اور میں پہ جا بے ادبا نبی نو اٹھا کے لے آؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نہیں کوئی اور اٹھے. اللہ کون اٹھیا؟ قرآن اعلان کرتا ہے. میں پہلے تو انہیں گل دسی جی اللہ فرمایا لما آتیتکم من کتاب واقعی نبیوں نے من کتاب دیتی ساری کتاب نے کی دیتی من. ہن من تے تسی غور رکھنا. سبحان اللہ. قرآن دے لفظاں تے غور کرنا. اللہ فرماندا ہے سلیمان علیہ السلام فرمایا کوئی اور اٹھے. کون اٹھیا؟ انساناں وچوں اٹھیا جناب سلیمان علیہ السلام دا امتی آپ دی امت دا ولی تے وزیر ہے. آصف بن برخیہ نا سی اٹھ کے کھڑا ہو گیا سونیا میں لے آواں گا. سبحان اللہ. کون اٹھیا؟ قرآن کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب. سبحان اللہ. میں نہیں سمجھ آئی. اللہ کون اٹھیا؟ کتاب دا کچھ علم جانن والا اٹھا. سبحان اللہ. قال الذی عنده علم من الکتاب. ساری کتاب نہیں من کتاب کچھ کتاب. حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے بھی من کتاب ہے کچھ وچوں کچھ کتاب دا علم جانن والا. سبحان اللہ. عرض کیتی انا کی کبھی سونیا میں لے آواں گا. فرمایا دیر کتنی؟ عرض کیتی سونیا غلام تہاڈا ہواں پھر دیر لگ جائے. نبی دا غلام ہوے تے دیر اے نہیں ہو سکتا. قبل عین کا طرف سبحان اللہ. سبحان اللہ. تہاڈی پلک چپکن تو پہلے. اللہ. اچھا یہ نہیں آکے اپنی پلک چپکن تو پہلے. سبحان اللہ. آپ کھاٹ لیندہ نہ پلک چپکن. اللہ نہیں طرف آپ کی پلک چپکنے سے پہلے. سبحان اللہ. ایک سیکنڈ 3 باری بندہ پلک چپک سکتا. ایک سیکنڈ. سیکنڈ کتنی دیر؟ سیکنڈ تو بھی پہلے. لیکن اے تھے پلک چپکن دے برابر نہیں. قرآن کے قبل آئے. قرآن دا قبل قبل آئیں یبتد الیک طرف. پلک چپکنے سے پہلے. تو پلک چپکنے سے جس کا نام محمد یا علی کسی چیز نہیں پڑھیا. سلیمان علیہ السلام دا امتی دعویٰ پیا کر دے انا آتی کبھی قبل آئیں یبتد الیک طرف. ایڈا بڑا تخت پلک چپکن تو پہلے لے آ سکتا ہے. سلیمان دا امتی میرا نبی دے نبیوں دا تاجدار ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. احمد مصطفیٰ. مقام مصطفیٰ. سبحان اللہ. اچھا انہیں تے غور کرنا. میں ایک سوال کرنا چاہوں. غور کریو. انہاں جدو دعویٰ کیتا جناب سلیمان فرمایا ایڈا بڑا دعویٰ عرض کی تھی سونیا دعویٰ نہیں غلام تو اڈا دعویٰ نہیں میرا عمل ہے. فلما راہ مستقرن عندہ جدو دھیان مارے نا سلیمان علیہ السلام نے تخت موجود پیا سی. سبحان اللہ. تخت آ گیا. حضرات سارے قرآن وچوں میرا چیلنج ہے سارے قرآن وچوں ایک آیت میں دکھا دے کوئی کہ آصف بن برخیہ مجمع چو اٹھ کے گیا ہوگا. اللہ اللہ اللہ. یا نظرہ تو غائب ہویا. اٹھ کے گیا بھی نہیں. اٹھ کے گیا بھی نہیں. تے نظرہ تو غائب بھی نہیں. تے تخت بھی لیا. سبحان اللہ. تخت کتنے پیا سی؟ کتنا وزنی سی تے کتنا بڑا تخت سی؟ 80 گز لمبا 40 گز چوڑا سونے چاندی ہیرے جواہرات بنیا. کئی گراج مکفل کر کے لاک کر کے آگے ملکہ بلقیس. فاصلہ کتنا 3 ماہ کی مسافت لکھا ہے مفسرین نے. کئی 100 میل دا فاصلہ ہی. تخت یمن وچ بیٹھے نے شام وچ. ملکہ بلقیس دا دارالحکومت یمن وچ. اے سلیمان علیہ السلام دا دارالحکومت فلسطین وچ. دربار فلسطین بھی سچی ہے. حضرات بیٹھے نہیں جناب سلیمان دے قدموں وچ تے یمن وچوں تخت لے آئے. قرآن کہتا ہے فلما راہو مستقرن عندہ. تخت آ گیا. حضرات غور کرنا مجمع چ اٹھ کے گیا بھی نہیں. نظرہ تو غائب بھی نہیں ہویا. تخت بھی لے آیا. جے یمن وچ تخت لین چلا گیا 4 چک والے انہوں دسو شام فلسطین وچ سلیمان دے دربار وچ کون بیٹھا سی؟ سبحان اللہ. تے جے دربار وچ بیٹھا رہا یمن وچ کون سی؟ اللہ. نہیں سمجھ آئی. اللہ. اور سمجھتے سلیمان پیغمبر دے غلام دی نہیں ہوتی. میرے نبی دی شان کی سمجھے. سبحان اللہ. سرکار کی آمد. مٹھار کی آمد. سونے دی آمد. آقا دی آمد.
پتہ چلیا مجمع جو اٹھ کے گیا بھی نہیں، بیٹھا بھی اتھے ہی بیٹھا بھی اتھے تے تخت تاں ہی لیا نا جو تے تخت ویکھیا اللہ جنہوں نظر نہ آوے کوئی لیا سکتا اللہ جے ویکھیا اور یہ ساری روایت حدود پرندے تو آ رہی ہے بھی دساں سبحان اللہ مجمع جو گیا بھی کوئی نہیں، ہد گیا سی خبر حدود لے کے آئے تخت آسم بن برخیہ لے آ رہے حضرات پتہ چلیا یمن وچ بھی حاضر سی، فلسطین وچ بھی حاضر سی، اتھے بیگ رہا سی، اتھے بھی ناظر سی، اتھے بھی ناظر سی۔ یہ سلیمان علیہ السلام دا امتی قرآن جو ثابت ہو رہا ہے ایک وقت دو جگہ تے حاضر ناظر ہو سکتا ہے، نبیان دا سردار حاضر ناظر نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 ایتے میں خواجہ محمد یار فریدی رحمت اللہ علیہ دی گل کر جاواں اگر اجازت دے سبحان اللہ میرا ذوق اجازت دے سبحان اللہ سنو خواجہ صاحب کی فرما دینے محمد مصطفیٰ راز خدا دی گال کیا پوچھ دی محمد مصطفیٰ راز خدا دی گال کیا پوچھ دی تھیا حق نال ایک حق دی حقیقت حال کیا پوچھ دی اللہ ہے حاضر ہر مکان اندر تے ناظر ہر زمان اندر مکان لا مکان اندر ہے ہر نال کیا پوچھ دی سبحان اللہ النبی اولا بالمومنین من انفسہم اور نبی مومنہ دی جانا تو بھی قریب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کرتا جمع حضرت شاہ ابو المالی رحمت اللہ علیہ دی قادری سلسلے دے بزرگ نے ایڈے بڑے بزرگ نے حضرت شیخ محقق علی الاطلاق حضرت شاہ عبدالحق محدث دلوی رحمت اللہ علیہ علماء کو پوچھو نہ کی مقام ہے ہر رات نبی پاک دی کچہری نصیب ہے تے فتوح الغیب کتاب دی شرح لکھن لگے ایک غوث اعظم دی کتاب ہے وہ دی شرح لکھن لگے نا حیبت تاری ہو گئی تے قلم رک گیا دلی جو پیدل ٹورے تے لاہور آئے آپ دی بارگاہ آ کر کی تھی سونیا غوث پاک دی بارگاہ جو اجازت لے دیو روحانی طور تے آپ نے اجازت لے پھر وہ دی شرح لکھی شاہ ابو المالی تے انہوں دا واقعہ ملتا ہے تھانوی صاحب نے بھی واقعہ لکھیا ہے مرید جان لگا حج تے آپ نے فرمایا جدوں حج کر کے مدینہ پاک پہنچے میرے آخری جملے نے ذرا توجہ نال سمجھا سبحان اللہ جس وقت مدینہ پاک جامع روضہ رسول اللہ دے سامنے حاضری ہوئے تے میرا سلام پیش کری تے سلام کیویں پیش کرنا ہے این جاکھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے در کا کتا ابو المعالی آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا حضرات دربار مصطفیٰ حضرت علامہ یوسف نبانی رحمت اللہ علیہ جی ہستیاں آپ کھڑے درود و سلام پڑھ رہے ہیں دروازے تو باہر جالیاں دے سامنے نے دروازے تو باہر کسے دیکھ کے آکھیا حضور آپ اندر نہیں جاتے مواجہ شریف کے سامنے نہیں جاتے اکھا چانسو آگے فرمایا تجھے پتہ نہیں کتے کا کام دلیز کے باہر ہوتا ہے گھر کے اندر نہیں اعلیٰ حضرت جدوں گئے تے آپ کی فرما دینے کوئی تیری بات کیوں پوچھے ہے رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں یہ ادھر باہر ہے اعلیٰ حضرت مدینہ پاک سارائے مدینہ جو گزر دیا نا ننگے پیر سن جتیاں اللہ پیر چکنڈا چم گیا تے کنڈے نو بھی چمیا اکھا دے لا کے دل والی جگہ تے چم کے تے کنڈے نالی مخاطب ہو گئے فرمانے نے خار سہرائے نبی او خدا دی قسم نبی دا عشق جان دے ہو تے نبی دے عاشقاں نال تعلق قائم کرو فرمانے نے خار سہرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے مدینے دیاں گلیاں جے پہنچے تے آپ کی فرمان نے یار ہوا میں سکی مدینے دی گلی دا سبحان اللہ ہوا میرا خیال
دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت پیر سنگھی جماعت علی شاہ صاحب ہوتے سے علی پوری جا رہے ہیں, بڑا سونا درہ پگڑی بنی, سونے کپڑے لباس, مریدین دی جماعت نال مدینے دی گلے جو کتا زخمی ویک کے قریب آ گئے. زخمہ دی وجہ تو کرا رہا ہے, قریب آ کے نہ پگڑی اتاری, لا کے دی پٹی آپ کر رہے ہیں, پٹی کر کے مٹھائی پکا کے سامنے رکھ کے اینج ہاتھ بن کے کھڑے ہو کے رو کے کہندے نے مدینہ پاک کی گلیوں میں رہنے والے جماعت علی شاہ تیرے لیے یہی کچھ کر سکتے. سبحان اللہ. حضرات سنو, شاہ المالی دا غلام جدہ ٹریا فرمایا اینج آکھیں یا رسول اللہ آپ کے در کا کتا گلمالی, آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کریں. حضرات توجہ کرنا, مرید جدوں حج تو فارغ ہو کے پہنچیا, اللہ رب العزت سانوں کے جلوے دکھائے. ارے نہیں تانوں خوشخبری دساں, ساڑھے حضرت علامہ مولانا مفتی اصغر صاحب اس سال میلاد مصطفیٰ ساڑھے علاقے چ بہت بڑا پروگرام ہویا. تے سرکار دے دیوانے اللہ اکبر, خدا دی قسم میرے آقا آج بھی دیکھ رہے ہیں, وہ حدیث پوری ہو رہی ہے, سرکار پہچان دے بھی نے کڑا کتنی محبت نال. مفتی صاحب جس جوش و خروش نال لبیک لبیک یا رسول اللہ دے نعرے لگا رہے سن, جس محبت نال انہاں اتھے انتظام کیتا پورے علاقے تھوم پہ گئی. مفتی صاحب بچے دی زبان تے آ گیا. حضرات تے مفتی صاحب اپنا جڑا شناختی کارڈ دا جڑی فوٹو سٹیٹ ہے نا وہ بھی وچ نہیں پائی. تے کسے بندے آکھا جی تسی وچ پا دیتی شادی وادی فوٹو کاپی, عمرے دے ٹکٹ نکلنے نے, انہاں کہا کوئی نہیں. حضرات اس دوسرے بندے نے کارڈ دی فوٹو کاپی پائی تے علماء دا ٹکٹ علیحدہ سی, عام عوام دا ٹکٹ علیحدہ سی, تے مفتی صاحب دا جڑا ٹکٹ نکلیا تے جدو نہ بولیا تے پہلا ہی ٹکٹ مفتی صاحب دا نکلیا. سبحان اللہ. انشاءاللہ مدینہ پاک انہاں دی آپ دی روانگی ہوئے گی, اسی انہاں نے التجا کران گے ساڑھے واسطے بھی اتھے منظوری لے کے آؤ. حضرات ذرا توجہ کرنا, میں عرض کر رہا حضرت شاہ المالی رحمت اللہ علیہ جدو آپ دا مرید پہنچے روضہ رسول اللہ تے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے او جانے والے, جالیاں دے سامنے جدو سلام پیش کر رہے ہیں, اپنا درود و سلام پیش کیتا تے پھر مرشد دی گل یاد آ گئی, شیخ دی گل یاد آ گئی, تے ذہن وچ اے بھی خیال آ گیا جڑا لفظ انہوں نے بولے ہے میری زبان تے ذہب نہیں دیندی, جملہ بدل دیتا, الفاظ بدل دیتے. عرض کیتی یا رسول اللہ میرے مرشد ابو المالی آپ دی بارگاہ چ سلام پیش کرتے ہیں. حضرات جدو اے گل کیتی قبر انور وچوں آواز آئی, قبر پاک وچوں آواز آئی, او ہوئی جملہ بول, او ہوئی الفاظ آخ جڑے تیرے مرشد نے آکھے نے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ رسالہ, نعرہ حیدری, عظمت مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ. او ہوئی الفاظ آخ جڑے تیرے مرشد نے آکھے. پتہ چل گیا واللہ وہ سن لیں گے. کیوں آکھیا؟ تاکہ پتہ چل جائے حضور نو یہ بھی پتہ ہے درود و سلام کون بھیج رہا ہے, کیڑے الفاظاں نال, کیڑے سیغے نال. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واللہ اللہ حضرت قسم کھا کے آتے ہیں, بڑی قسم ہے واللہ, فرماتے ہیں امر خدا دی قسم ہے. حضور سن دے واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے, اتنا بھی تو ہو, اتنا بھی تو ہو, دل سے ایک آہ کرے کوئی. سبحان اللہ. دلوں تے پکارے سبحان, یاد نہ کرے حضور تو. اوے آج دیا نوجوانا آئے میں تنو دعوت فکر دینا, اے میں ستا نہ رو. او تیرے موبائل وچوں حضرات کسے انڈیجن اداکارہ تے گلوکارہ دی تصویر نہ ملے, تیرے موبائل وچوں گنبد خضرا دا نقشہ نظر آنا چاہیے. سبحان اللہ. سبحان. آج نبی دی بارگاہ چ فریاداں کر کے ویکھ, اے دے وچوں انڈین گانے نہ سنیا کر, نبی دی نعتاں پڑھ لے, حضور دے غلاماں دے بیان سنیا کر, تلاوت سنیا کر. حضور سن دے نے, میرے آقا ویکھ دے بھی نے. ایک
واقعہ مفتی احمد یار خنینی رحمت اللہ علیہ دا وہ ملتا ہے انہوں نے سیرت کی کتاب چھاپی ہے دعوت اسلامی کے ادارے نے کہ آپ مدینہ پاک گئے اتنے جا کے نا آپ نے خریداری کی تھی. سبحان اللہ. خریداری کا دی کی تھی, کوئی الیکٹرانکس کا سامان نہیں خریدیا, کتاباں خریدی. میرے استاذ المکرم مناظر اسلام حضرت علامہ منظور احمد فیضی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی بارگاہ چ کچھ عرصہ آپ دی صحبت دا فیض اٹھان دا موقع ملیا سی. حضرات میں ویکھیا کہ حدیث پڑھدے سن, روندے سی تے رواندے سی, درد ہی درد سی انہاں دے کول. تے جدوں مدینے جانا آپ نے کوئی دوسرا سامان نہیں, کتاباں ہی کتاباں لے کے, حدیث کی کتاباں لے کے. سبحان اللہ. تے مفتی احمد یار خنینی رحمت اللہ علیہ تفسیر نعیمی دے مصنف آپ نے کتاباں خریدیاں. دکان پھردیاں نا ایک قلم ایک پین تے نظر پئی, بڑا سونا پین سی, پسند آ گیا. تے آپ نے دکاندار کو پوچھا اس کی قیمت کیا ہے, انہوں نے دسیا جی 200 ریال. آپ نے جیب ہاتھ ماریا, پیسے تھوڑے رہ گئے سن, خریداری چ خرچ ہو گئے سی, تے آپ نے قلم اسی جگہ تے رکھیا تے واپس آ گئے. حضرات دن گزر گیا, اگلے دن زہر دے وقت روزہ رسول اللہ تے بیٹھے درود و سلام پڑھ رہے ہیں, اچانک کی ویکھیا وہی دکاندار ہاتھ وچ وہ پین پکڑیا تے آپ دے قریب آ کے کہنے لگا مفتی احمد یار خنینی آپ کا نام ہے؟ حیران ہو کے ویکھیا. میرے قلم کر کے نا مفتی صاحب فرماتے ہیں, کہنے لگا یہ پین رکھ لیں, یہ قلم رکھ لیں. میں انہوں ویکھ کے پہچانیا, میں کہا یار میں تیری دکان اس کل گیا سا, میں نے یاد ہے یہ پین میں پسند بھی آیا سی, تے جے میرے کول پیسے ہوندے میں کل ہی لے لینا. میرے کو انہیں پیسے کوئی نہیں, تو پین دینا آ گیا. ہو سکتا جی میں کوئی پیسے منگے مفتی صاحب میں تھوڑے کو پیسے نہیں منگے, خدا دی قسم تہاڈی وجہ تو میری زندگی وچ بھی ایسی رات آ گئی. سبحان اللہ. راتی جا کے میں ستا, میں کی ویکھاں والضحیٰ دے چہرے والا, واللیل دی زلفاں والا, علم نشرہ دے سینے والا, ید اللہ دے ہتھاں والا, نبیاں دا تاجدار آئے تھے وہ کھڑے کھڑے. میرا دل کرتا کہ دیا سی رات آ گئی. کنا طاقت اللہ نے دیتی سی, نے زور لا کے میرے نال پڑھ, یہ مقبولیت دیا گھڑیاں نے. حضرات صاحب بولو آئے تھے وہ کھڑے کھڑے, نہیں نہیں گونج پہ نہیں چاہیے, آئے تھے وہ کھڑے کھڑے, بیٹھے نہ میں بٹھا سکا, رہی دل کی دل ہی میں حسرتیں, رہی دل کی دل ہی میں حسرتیں, نہ وہ سن سکے نہ میں سنا سکا. سبحان اللہ. اس آگیا مفتی صاحب میں توڑے کوئی پیسے نہیں منگتا, میرے رسول نے آ کے فرمایا ہے میرا غلام پاکستان بچوں آیا ہے, یہ پین پسند آ گیا ہے, جا کے پین دے آ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مفتی صاحب کہتے ہیں تفسیر نعیمی میں اسے قلم نہ لکھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے. گل پوری کر دے ماں. حضرات جس وقت تخت آ گیا سلیمان علیہ السلام, گل یاد ہے؟ سبحان اللہ. بول گئے سبحان اللہ. سلیمان علیہ السلام نے تخت ویکھ کے کی فرمایا؟ قال ھذا من فضل ربی. سبحان اللہ. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا واہ سونے ربا تیرے فضل وچوں کچھ فضل, من فضل, فضل نہیں من فضل, کچھ فضل میرے تے بھی ہے. میں نے یہ جا طریقہ مرید دیتا جنہ پلک چپکن تو پہلے تخت لے ہے. سبحان اللہ. میں نے یہ جا غلام دیتا, قال ھذا من فضل ربی. سلیمان علیہ السلام فرمایا من فضل ربی. توجہ کرنا, اچھا اسی بھی کوئی چیز کوٹھی بنا کے اتنے تختی کی لگ دی ھذا من فضل ربی. جے بنگلہ بنے تو تختی ھذا, فیکٹری دے ہوتے ھذا, ٹرک دے ہوتے, موٹر سائیکل دے, بس دے, ہر چیز من فضل چاہ گئی. وہ دا فضل کتنا کو بڑا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہونا تے غور کرنا ہے, میری گل توجہ نہ سنیں. جدوں باری آئی نا اپنے محبوب دی, سبحان اللہ. سلیمان علیہ السلام تے آپ فرمایا سی تے فرمایا بھی من فضل. تے جدوں محبوب دی باری آئی میرا نبی نہیں بولیا. اللہ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے سونیا تیرے تے اللہ دا عظیم
فضل سبحان من اللہ فضل نہیں ہو، فضل بھی نہیں، فضل عظیم، وکان فضل اللہ علیہ عظیما. ہن تے غور کریں من کتاب والے دی یہ شان سبحان اللہ تے جڑا ال کتاب دا مالک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود ال کتاب. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت صاحب نے فرما دیا ہے، میں وہ شعر بھی پڑھ دیں. اللہ مہک آ گئی ہے تہاڈی اکھاں 'چ پانی پیا دسدا ہے، مہک آئی ہے دے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. موضوع میرا ختم ہو گیا ہے، میرے نال مل کے ذرا پڑھو. ان کی مہک نے دل کے کنچے ہلا دیے ہیں. میرے نبی جنہاں رستیاں تو گزر جاندے سن، اور رستے خوشبوئاں نال مہک جاندے سن. حضور دے پسینے جو خوشبوئاں ہوندیاں سن، جس بچے دے سر تے حضور ہاتھ رکھ دیندے سن، او دے سر وچوں خوشبو نہیں سی جاندی. ان کی مہک دل کے کنچے ہلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں مجھے بسا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ارے اربابِ نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندہ تو مل ہی جائے گا، مولا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ارے ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. میرے کریم سے گر علی کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں قربے بہا. بولو دریا بہا دیے ہیں قربے بہا دیے ہیں. اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. قیامت والے دیہڑے پتہ چلنا ہے امتیاں گناہ تو تے میں کرنے ہاں. غاراں وچ رب دا محبوب رویا، عرشاں تے گئے تے امت دا سوال. دنیا چ آ کے قدم رکھیا تے رب حبلی امتی، غاراں وچ روئے تے امتیاں تیرے لئی. میدان معاشر ہوے گا، سب دی زبان تے نفسی نفسی، میرے نبی دی زبان تے امتی امتی. امتی امتی حضرت مولانا سردار احمد محدث پاکستان رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، او امتیا نبی پاک نے دنیا چ آ کے سجدہ کیتا تے امتی آکھیا نا، جڑا ایک باری تینوں امتی کہہ کے یاد کیتا تو ساری زندگی یا رسول اللہ دے نعرے لاویں، اس امتی کہن دا حقدار نہیں ہو سکتا. اور حشر والے دن پتہ چلنا ہے آدم علیہ السلام ایک حضور دے امتی نو فرشتے جہنم میں لے جا رہے ہوں گے، گھسیٹ کے لے جا رہے ہوں گے. آدم علیہ السلام آن گے، یا رسول اللہ تو اڈا امتی. نبی پاک علیہ السلام تیزی نال جان گے، روکن گے فرشتے ہو ٹھہر جاؤ. عرض کرن گے سونے ہاں اسی اللہ دے حکم نال، میرے نبی اللہ دی بارگاہ چ عرض کرن گے. اللہ فرمائے گا فرشتیوں جی میں محبوب آکھے یار وہ راضی کرو. حضور فرمان گے چلو دوبارہ
مال تولو میدان عمل تے عمال تلدے ہوں گے سرکار ایک پرچی نکال کے نیکیاں دے پلڑ چ رکھ دیں گے نیکیاں والا پلڑا چک جائے گا حضرات آخری گالے توجہ کرنا میں اختتام کرنا چاہنا توڑا ذوق دیکھ کے حدیث یاد آ گئی نبی پاک علیہ السلام کے دو پرچی پان گے ایک لمحہ پہلے جہنم پر لے جایا جا رہا سی ہوں جہنم تو رہائی مل گئی جنتی ہو جائے گا تو جنت پر لے جایا جائے گا حضرات ذرا توجہ کرنا جس بندے نو پھانسی لگی ہوئے کوٹھی لگی ہوئے تو کوئی ایسا بندہ وچ پایا جائے جڑا کوٹھی ول لے جا رہا پھانسی تخت دار ول لے جایا جا رہا ہے کوئی ایسا بندہ آ جائے جڑا آ کے اس نو رہائی دلوا دے ساری زندگی دا سارا خاندان بھی احسان مند رہے گا حضرات قربان نہ جانا اس نبی دے احسانہ تو عظمت تو کتنا بڑا احسان جڑا جہنم تو رہائی دلا رہے کتنا احسان مند ہو کے کھڑا ہوئے گا ذرا تصور کرو سرکار دی بارگاہ میں تعارف پوچھے گا تو سن کون ہوتے پرچی کی ہے سونے آپ پرچی کا دیئے تھے آپ کون ہوتا حضور فرمان گیا میں تیرا رسول ہاں تو پرچی ہے پڑھیا درود سبحان اللہ میرا ذوق کہتا ہے وہ کیا کہے گا میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا لاج رکھ لی میری سرکار نے رسوا نہ کیا لاج رکھ لی میری سرکار نے رسوا نہ کیا اللہ تبارک و تعالی سنو حضور دے عشق وچ سرکار دی محبت وچ غلامی وچ زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے سب کی حاضری قبول فرمائے اللہ جتنے بھی علماء تشریف لے کے آئے انہاں دا آنا قبول فرمائے فقیر دی حاضری قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین